شعر کے ساتھ کہ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے. میں چل کے بولے سبحان اللہ. عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے. ارے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے. عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے. ارے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے. قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر، تسکین کے لیے سورہ رحمان بہت. ماشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا کہ کرسی وہ پیچھے رکھ دیا جائے اور بچوں کو آگے کر دیا جائے، تو آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی. اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ مجمع پورا بھر جائے گا اور آپ کو یہ جگہ کم پڑ جائے گی. مجھے یہ تجربہ ہے، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مرواللہ سے تقریباً 10-20 ٹیمپو آ رہے ہیں. 10-20 ٹیمپو مرواللہ سے لوگ آ رہے ہیں کر کے. اور قامت والے کو تو کیا کہنا، قامت والے تو پوری تیاری کے ساتھ. میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، سلام کیا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا. کیا بات ہے. میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، سلام کیا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا. ایک مائک ہے، ایک تنویر ذکی ہے، دونوں کی آواز مل کر اتنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے. لیکن آپ اتنا بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اب مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مائک اور تنویر ذکی کی آواز سے آپ کی آواز زیادہ ہو اور گونج اٹھے. پھر میں سلام کرتا ہوں اور سلام کا جو طور ہے، طریقہ ہے، اسی طور سے آپ کو جواب دینا ہے زور سے. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ نے میرے سلامتی کی حفاظت کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یقین جانیے میں اس وقت نیچے سے اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو مجھے اسٹیج خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں اسٹیج پر آیا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ جناب ضیاء الحق گلزار بھائی، جسیم صاحب اور حضرت مولانا امتیاز صاحب کی محنت اور کاوش کا ثمرہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام شہدائے کربلا کانفرنس آپ کے سامنے منعقد ہوا ہے. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جلسہ شہدائے کربلا کانفرنس اور نوجوانان برہرہ کوٹھی کا، جن کی نسبت، جن کی قربت، جن کی محنت، جن کی دعوت پر میری بار بار آپ کے دیار میں حاضری ہوئی اور ہوتی رہتی ہے. اللہ آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے. سارے آدمی کہہ دیجئے آمین. زور سے بول دیجئے آمین. ایک مرتبہ لہب کے بولے آمین. اے اللہ جن لوگوں نے میری دعا کے ساتھ آواز ملائی ہے سب کی دعا کو قبول فرما. سب کہہ دیجئے آمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے توفیق سے آج کا جلسہ وجود میں آیا. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ملتی تو میں کہاں ہوتا اور آپ کہاں ہوتے، مجھے خود اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے توفیق بخشی اور آپ کو توفیق بخشی اور آپ تمام کے تمام حضرات یہاں پر تشریف فرما ہو گئے. مولانا اسرائیل صاحب، تھوڑا آپ سے میں توجہ چاہوں گا. یہ محفل کی رونق تو دیکھیے، کتنے شاندار جاندار شامیانے لگے ہیں. یہ بلبوں کی چمک دمک، یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی، یہ پر رونق اسٹیج پر علماء اکرام کی تشریف آوری، یہ ایمان والوں کا مبارک مجمع. ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کسی گلشن میں بہار آ گئی ہو اور بلبل شاخوں کے ممبروں پر چہچہا رہی ہو. دیکھیے تھوڑا سا چیچک، یہ داد کھجلی پیدا ہو گئی ہے محفل کے اندر. ان لوگوں کو تھوڑا شانت کیجیے. ارے بھائی بھارتی تو عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو. حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، السلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سلام بڑے زور سے کیا لیکن سلام کا جواب اس انداز میں نہیں آیا. میرا لہجہ کچھ ایسا نہیں مانگا، سلام کیا ہے کوئی پیسہ نہیں مانگا. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں ہمارے ہندو اور سناتن دھرمی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو میری ٹوپی کے اوپر نگاہ کر رہے ہیں، یہ ٹوپی جو میں پہنا ہوا ہوں. کچھ لوگ ٹوپی کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں آرمی کی ٹوپی کشمیر سے لایا ہے یا بنارس سے لایا ہے. یقین جانیے یہ ٹوپی سے میرا آنکڑا لگا لیجئے کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے. ٹوپی میں اس لیے پہنا ہوں کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. حالانکہ یہ موسم گرم ہے لیکن مجھے ٹھنڈی سی محسوس ہو رہی تھی
تھی، اس لیے میں ٹوپی لگا لیا ہوں کیونکہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے، وقت بہت قلیل ہے اور میری طبیعت علیل ہے، اس لیے فٹافٹ میں آپ کے سامنے بالکل ذمہ داری کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جلسہ، شہدائے کربلا کانفرنس، سرزمین برہرہ کوٹھی کے نوجوانوں کا، خصوصاً مولانا امتیاز صاحب کا اور ان کے رفقائے بزم جناب ضیاء الحق اور گلزار بھائی جناب جسیم الدین صاحب، بہت سارے نام ہیں جن کا نام مجھے اگر نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی اور پوری رات مجھے نام ہی کے گنتی سنانے پڑیں گے، لہٰذا جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں آپ نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، ایک ایسے مہینے کے اندر جس کے اندر لوگ ڈھول باجے تاشے گانے قوالی کی محفلیں سجاتے ہیں، ان نوجوانوں کے بدن میں، ان نوجوانوں کے جسم کے اندر وہ رینگتا ہوا خون تھا، اگر یہ چاہتے تو قوالی کی محفل سجا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے تو دنیاوی محفل سجا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے تو دنیاوی تصورات اور تخیلات کی محفلیں سجا سکتے تھے، لیکن تمام باتوں کے باوجود انہوں نے دینی محفل کا انعقاد کیا ہے اور ہندو مسلم یکتائیت کو ایک کوزے کے اندر سمانے کی کوشش کی ہے۔ میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تمام لوگوں کے حوصلے اور جائز تمنا کو قبول فرمائے، سارا مجمع کہہ دیجئے آمین۔ حضرت مولانا اسرائیل صاحب، تھوڑا توجہ میں آپ کے چاہوں گا، یہ سرزمین برہرہ کوٹھی کی محبت، عنایت، کرم دیکھیے، آپ کی یہ سعی اور کوشش دیکھیے، اتنا بڑا مجمع، وسیع و عریض لقدق میدان اور یہ پنڈال نظر آ رہا ہے، منتہائے نظر تک آدمیوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید اور قوی ہے کہ پوری رات آپ حضرات میرے کاندھے سے کاندھے ملا کر انشاءاللہ ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ یہ لوگ بھاگنے والے، مولانا اسرائیل صاحب دیکھیے، یہ لوگ بھاگنے والے، میں نے کہا ساتھ دینا تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، چلیے یہ مس یوز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا محفل کی رونق تو دیکھیے، کتنے شاندار جاندار شامیانے لگے ہیں، یہ بلبوں کی چمک دمک، یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی، یہ پر رونق اسٹیج اور اسٹیج پر علماء کرام کی تشریف آوری، یہ ایمان والوں کا مبارک مجمع، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کسی گلشن میں بہار آ گئی ہو اور بلبل شاخوں کے ممبروں پر چہچہا رہی ہو، سارا مجمع بالکل حسن نازا محسوس ہو رہا ہو اور گلاب کے پھولوں پر بکھرے شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام اور احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے اس محفل میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق بخشی اور آج ہم اس شہدائے کربلا کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ اللہ ہمارے یہاں آنے کو بے حد قبول و منظور فرمائے اور اس محفل میں پاک دلی کے ساتھ قرآن پاک، حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کی پاکیزہ باتیں سننے اور سن کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سارا مجمع بول دیجئے آمین۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کا یہ طور و طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ جلسے اور قافلے کی شروعات، ابتدا اور آغاز کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے جلسے کے صدر کا انتخاب کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کے معیت و سربراہی اور نگرانی میں وہ جلسہ بالکل دور شباب کے ساتھ رواں دواں ہو۔ تو الحمدللہ آج کی اس جلسے کی صدارت، یعنی جس کی ادھیکشتا میں آج کا یہ پروگرام اپنے دور شباب کے ساتھ رواں دواں ہونے جا رہا ہے، وہ محتاج تعارف نہیں، وہ ہے مشفق و مربی کرم فرما اتالیق، روح رواں، امیر کارواں، فقیہ نکتہ داں حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج ان کی صدارت میں یہ پروگرام بالکل حسن نازا کے ساتھ دور شباب کے ساتھ رواں دواں ہونے جا رہا ہے۔ حضرت کی بھی آمد ہو چکی ہے، تو آئیے حضرات، صدر جلسہ کے انتخاب و اختصاص کے بعد اللہ رب العزت کی بڑائی و کبریائی بیان کر کے باضابطہ پروگرام کا آغاز اور افتتاح کر دیا جاتا ہے تاکہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شان عظیم ہے، اس کی شان عظمہ کیا پوچھنا، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو سلطان السلاطین ہے، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، حور و
मलक, 14 तबक, अर्श व कुर्सी सब उसके मोहताज हैं, उसकी तख्लीक़ात बेशुमार हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने हम जैसे खाकसार इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फिर इनमें बेशुमार अंबिया और रसूल भेजे और अफजलुल अंबिया व रसूल व खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने बहुत सारी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन अपना पाक कलाम अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया। हज़रात, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी बाबरकत है, उसकी शान उज़्मा का क्या कहना, उनकी बड़ाई और गिराई का क्या कहना, उसकी शान अज़मत का करोड़वां हिस्सा भी अगर हम बयान करना चाहेंगे तो ता क़यामत तक उसकी शान अज़मत का करोड़वां हिस्सा में से एक हिस्सा भी बयान नहीं कर सकते। आपको मैं बताता चलूँ, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। फिर उनमें जिसे चाहा मुक़्तज़ाए वक्त के मुताबिक मुअजिज़ात अता किए। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों को वो हुनर दिया गया था कि वह पत्थर को मोम की तरह मसल कर रख देते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुअजिज़ा के तौर पर यह नवाजा गया था कि वह हर जानदार मखलूक की आवाज़ सुनकर उसको समझ लिया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिन जुमला तमाम मुअजिज़ात के एक मुअजिज़ा ये अता किया गया था कि वो फिर एक मुअजिज़ा ये अता किया गया था, वो था असा, जिसने उस जादुई दौर के तमाम फिरौनी जादूगरों को मात देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानने पर मजबूर कर दिया था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदों को मुर्दों को जिंदा करने और कोढ़ियों को ठीक करने जैसे हैरत अंगेज मुअजिज़ात से नवाजे गए थे। इसी तरह नबीउल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मुअजिज़ात अता किए गए थे। आपका सबसे बड़ा मुअजिज़ा कुरान पाक का मुअजिज़ा है। कुरान पाक का मुअजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअजिज़ा कुरान पाक का मुअजिज़ा है कि बड़े बड़े शुअरा, उदबा, खुतबा जिसकी एक आयत का मिसल पेश करने से आजिज़ व कासिर रह गए और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए चैलेंज है, पत्थर की लकीर है कि कुरान की आयत के बदले कोई दूसरी आयत नहीं ला सकता। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद आज भी कुरान के एक हरकत, सकनात और पेश के अंदर तब्दीली नहीं आई। और क़यामत तक अगर कोई किताब ऐसी है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, जिसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, तो वो कुरान करीम की किताब है। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो लाजवाल है और जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। आइए अब बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से करने के लिए मैं आप हजरात को बावजू कराता हूँ, दिल को पाक कराता हूँ और ज़हन व दिमाग को कुरान की तिलावत की तरफ खींचता हूँ और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से इस बज़्म का आगाज करने की कोशिश और सआदत हासिल करता हूँ इस शेर के साथ कि अज़मत के लिए अज़मत कुरान बहुत है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अज़मत के लिए अज़मत कुरान बहुत है। अरे दौलत के लिए दौलत ईमान बहुत है। अज़मत के लिए अज़मत कुरान बहुत है। अरे दौलत के लिए दौलत ईमान बहुत है। कुरान की तिलावत से खुला राज ये दिल पर, तस्कीन के लिए सूरह रहमान बहुत है। तस्कीन के लिए सूरह रहमान बहुत है। आइए जनाब हाफिज मोहम्मद इसराइल साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद बढ़ारा कोठी, इस शेर के साथ उनका इस्तेक़बाल कर लिया जाए कि मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ, जहाने बेईमा को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। मिटेगी ज़ुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा।